وہ دن حرم پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام حق ٹائم محرم اسپیشل کے 8ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان شاہد بدامی حاضر ہے. واقعہ کربلا اور امام حسین کی شہادت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے حق ٹی وی کی یہ کاوش ہے. حق ٹی وی کا یہ پروگرام ہے جو آپ محرم کے دنوں میں، محرم کے عشر اول میں روزانہ اسی وقت ملاحظہ فرماتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب. مولانا صاحب میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ مولانا صاحب. پچھلے 7 پروگرامز میں ہم نے پورا جو واقعہ کربلا کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی اور ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا کہ امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے. جی. اب ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے ڈسکشن کو یہاں سے آگے بڑھانا ہے. تو سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ 2 محرم کو لشکروں کی تعداد کی کیا صورتحال تھی؟ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں یا ان کے ساتھیوں میں کتنے افراد تھے؟ سامنے جو لشکر تھا، جو مخالفین کا لشکر تھا، ان کی تعداد کیا تھی؟ صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک امام مظلوم کے لشکر کی تعداد کا تعلق ہے تو اس میں تو خیر 19-20 کا ہی فرق ہوا بعد میں، اور عاشور تک پھر وہی تقریباً جو اسٹرینتھ تھی وہ کانسٹنٹ ہی رہی ہے. مگر جہاں تک مخالف لشکر کا تعلق ہے، یزیدی لشکر کا تعلق ہے، تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے گریجول انکریز ایک اس کے اندر نظر آتا ہے. ظاہر 1000 کا لشکر تو ہور کے ساتھ ہی تھا. سب سے پہلے تو اسی لشکر وہی لشکر جو کربلا پہنچا ہے. صحیح. تو 1000 سپاہی جو ہور کے تھے وہ تو موجود ہی تھے. ٹھیک. اس کے بعد پھر عمر سعد جس کو رے کی حکومت کا لالچ دے کر پھر کوفہ سے روانہ کیا گیا، تو وہ 4000 کا لشکر لے کر عمر سعد اس کا کیا پس منظر ہے رے کی حکومت کا؟ جیسے کہ ہم نے تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کیا بھی تھا کسی پروگرام کے اندر کہ اچھا اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا تفصیل کے اندر چلے جاتے ہیں کہ عمر سعد کو اس وقت ایک اور مہم درپیش تھی جو حکومت ہی کی طرف سے تھی. وہ اپوائنٹڈ تھے کسی اور کام کے لیے. وہ کام یہ تھا کہ عجم میں تھوڑا فارس کی طرف ریزسٹنس تھی اور کچھ قبضہ ہو گیا تھا کسی زمین وغیرہ کے اوپر. تو عمر سعد کو تو وہاں بھیجا گیا. تو عمر سعد کو وہاں پر بھیجا جا رہا تھا اور وہ بالکل ریڈی تھا، یعنی ریڈی فار ڈپارچر. 4000 کا لشکر جو بالکل ریڈی تھا کہ وہاں پر جائے. اب اس موقع پر جب کربلا کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں تو اب فوراً یعنی یہ 2 محرم کے آس پاس کی ہی بات ہے کہ جب عمر سعد کو ابن زیاد نے کال کیا اور یہ کہا کہ وہ جو رے کی حکومت کا ہم نے تمہیں پروانہ دیا تھا وہ دے دیا گیا تھا کہ تم نے وہاں پر جانا ہے، جانے کے بعد اس جو پرابلم ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے بعد پھر رے کی جو حکومت ہے وہ تمہارے نام ہے، تم وہاں کے حاکم ہو، وہاں کا تمہیں سارا معاملہ دیکھنا ہے. تو وہ ایک طرح سے وہ جگہ کوفہ چھوڑ کر جا رہا تھا عمر سعد. صحیح. مگر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جب یہ کہا گیا کہ بھائی اس سے پہلے کہ تم وہاں جاؤ، پہلے کربلا کی مہم جو ہے وہ بھی تمہارے حصے میں آئی ہے، جاؤ جا کر پہلے امام حسین سے نپٹو. تو ظاہر ہے وہ ایک گستاخی کا انداز اور ایک بدتمیزی کا جو انداز اس کا ابن زیاد کا ہو سکتا تھا وہ اس نے اختیار کیا. صحیح. اور اب عمر سعد کو بھی، اب عمر سعد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جانا نہیں چاہ رہا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بہرحال یعنی عام اصطلاح کے اندر جو تابعین میں اس کا شمار ہوتا تھا. خود اس کے والد جو سعد بن ابی وقاص فاتح عراق جن کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو پیغمبر اکرم کا تو زمانہ بہرحال دیکھے ہوئے تھے. صحیح. تو اب یہ عمر سعد تک بھی تو باتیں تو پہنچی تھی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور یہ تمام تر جو روایتیں، تو اس کے بعد پھر بہرحال اس کا ضمیر مان نہیں رہا تھا. مگر پختگی کا وہ عالم بھی نہیں تھا، یعنی اس اعتبار سے ہم نہیں کہ عمر سعد جو ہے کہ بہت متقی مومن پرہیزگار آدمی تھا. تو اس دنیا کی رنگینی میں تو وہی جو رے کے حوالے سے اس کے الفاظ ہیں کہ رے جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگرچہ قتل حسین کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا مگر پھر وہ ادھار اور نقد کے معاملات. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے جو آخر کار فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ میں کربلا جاؤں گا اور حسین سے جنگ کروں گا. اس سے پہلے کوشش کرتا رہا، ابن زیاد کے پاس گیا کہ بھائی مجھے تو آلریڈی آپ نے ایک مہم کے لیے بھیجا ہوا ہے اور یعنی میرے نام پر وہ مہم ہے، تو اور دوسرے افراد موجود ہیں. صحیح. جو بہت قابل بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں اور شجاع بھی ہیں، انہیں اس نے کچھ نام بھی لیے. صحیح. لیکن ابن زیاد نے یہ کہا کہ نہ، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے، تمہیں اگر رے کی حکومت چاہیے تو یہاں جانا پڑے گا، ادروائز رے کی حکومت کو بھول جاؤ. تو اس 1000 کے لشکر میں ایک تو عمر سعد کے 4000 افراد جو ہیں یہ شامل ہو گئے، 5000 ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہم سنتے قادسیہ کے مقام پر یہ کوتوال ہے وہ تو یہ 40000 اور اس کی کہانی. جی ہاں بالکل وہی، یعنی یہ تقریباً قادسیہ کے مقام پر جو حسین بن تمیم کی جو کوتوال کوفہ آپ کہہ لیجئے، یہ اس کے پاس 3000 کا موجود تھا. اس کو بھی کہا گیا کہ تم بھی وہاں پر شفٹ ہو جاؤ. اچھا. تو یہ بھی 3000 کا لشکر یہ آ گیا مزید. تو وہ 4000 1000 5000 اور پھر یہ 3000. اب سامنے اگر آپ افراد دیکھیں تو ان کی تعداد جو مشہور ہے 72. صحیح. اگر آپ بیویوں وغیرہ کو تو ہٹا ہی دیجیے، جو یعنی میدان کے اندر یہ مشہور تعداد ہے. اس کے اندر آپ وہاں جو آنے کی تعداد نظر آ رہی ہے ان میں تو ایک حبیب بن مظاہر کا یعنی اکا دکا کچھ افراد ہیں کہ جو آ کر امام کو جوائن کرتے ہیں، بہت محدود تعداد جو جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس میں 72
100-150, اس سے زیادہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو لشکر کی تعداد ہے وہ 150 سے زیادہ ہو. 150 میکسیمم. اب سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں تو 1000، پھر 4000، پھر 3000، یہ اس طرح کی تعداد بڑھ رہی ہے. پھر ہوا یہ کہ ابن زیاد نے تو کوفے شہر کے اندر باقاعدہ ایک اناؤنسمنٹ یہی ہے کہ جو بھی اس قابل ہے اسے کربلا آنا ہے لڑنے کے لیے صحیح. امام حسین کے خلاف. صحیح. اگر امام حسین کی مدد کے لیے کوئی جا رہا ہے اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اچھا. اگر گمان بھی ہو جائے کہ یہ جا رہا ہے تو اسے گرفتار کیا جائے گا. اور نہ فقط یہ بلکہ بصرہ، دوسرے مدائن وغیرہ ان سب کی ناکہ بندی کرا دی گئی کہ کوئی کسی بھی جگہ سے کوئی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نہ جا پائے. لہذا بہت سے افراد راستے کے اندر گرفتار بھی ہوئے. ایسے بھی تھے کہ بہت سے افراد، خود ابن زیاد جو ہے وہ نخیلہ کے اندر کوفہ سے باہر آ کر نخیلہ کے علاقے میں آ کے وہ قیام پذیر ہو گیا. یعنی وہیں پہ اس نے اپنا خیمہ گاڑ دیا گویا کہ بھائی میں جو فوج جا رہی ہے اس کو خود مانیٹر کروں گا کہ لوگ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. یعنی یہ بھی ایک وجہ بنی امام حسین کے لشکر کی تعداد کی کمی کی ایک وجہ یہ بھی تھی. اب وہاں سے جو افراد جا رہے تھے وہ یعنی ابن زیاد ان کو باقاعدہ بھجوا رہا تھا. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جا سکتا ہے اور نہیں جا رہا ہے تو یا قتل کر دیا جائے گا یا گرفتار کر لیا جائے گا. یہاں تک کہ انٹرسٹنگلی اس میں ملتا ہے کہ شام کے علاقے کا رہنے والا ایک شخص اپنے کسی متروکہ کسی زمین کے کسی کیس کے اندر اس کو حل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا. اور اس کو کہا گیا تو اس نے کہا میں تو یہاں پر رہنے والا ہی نہیں ہوں، میں تو یہاں پر آیا ہوں کسی اور کام کے لیے، تو مجھے کیوں؟ کہا کہ نہیں. اور اس کی بھی گردن مار دی گئی. تو اب لوگوں کے دلوں میں ایک ہیبت طاری ہے کہ اگر نہیں گئے تو یہ مسئلہ ہوگا. یعنی جو لڑ سکتا ہے جاؤ، جو لڑ سکتا ہے وہ جائے. تو پوری جو کوفہ کی جو آبادی، جو قابل جنگ آبادی ہے، وہ ساری کی ساری آپ یوں سمجھے کہ کربلا کے اندر انڈیل دی گئی. اب اس کے بعد پھر اس کی تعداد کے حوالے سے جو فیگرز آتے ہیں، بعض میں 30,000، بعض میں 20,000، بعض میں 35,000، بعض میں 1 لاکھ تک بات جاتی ہے. مگر یہ سب خلاصہ یہ ہے کہ پورے جو کوفے کی لڑنے کے قابل آبادی ہے وہ سب کے سب کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ السلام کے خلاف پہنچ چکے ہیں. عاشور تک یہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اب وہاں حر بھی ہے جی، دوسرے بہت سارے افراد آ رہے ہیں. پھر عمر ابن سعد کو کیوں وہاں پر ایک سردار؟ عمر سعد کو تو آپ دیکھیے تو حر تو جو ایمرجنسی کا ایک معاملہ تھا، حر کو جو بھیجا تھا. تو اگر آپ میں پھر ریکال کرواؤں کہ حسین بن تمیم نے قادسیہ کے مقام پر جب یہ محسوس کیا اور جب اسے اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا روٹ چینج کیا ہے تو اس نے ایمرجنسی میں حر کو بھیجا تھا. حر ایکچولی تو کربلا کی مہم کے لیے اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا. اب دوسری طرف جو یہاں سے کوفہ کی طرف سے جو باقاعدہ کسی کو سردار بنایا گیا وہ عمر سعد. وہ عمر سعد. اچھا، پھر ایک اور جو چیز ملتی ہے کہ عمر ابن سعد جو ہے اس نے ٹرائی بھی کی ہے، کوشش کی ہے کہ کچھ ہو جائے، صلح وغیرہ ہو جائے. جی ہاں، اس لیے کہ وہ اندر سے تو محسوس کر رہا تھا. یہ وہ ہے کہ جس کو یعنی رحمان کو بھی راضی کرنا ہے اور شیطان کو بھی راضی کرنا ہے. یہ اگر کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس کے اندر دیکھیے جیسے ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار دنیا کی بھی اچھائیاں دے، آخرت کی بھی اچھائیاں دے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. یہ تو بہترین چیز ہے. مگر مسئلہ کیا ہوتا ہے، گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ بھائی جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہے، دنیا اور آخرت، اگر دنیا لوگے تو آخرت جائے گی، اگر آخرت لوگے تو دنیا جائے گی. یہ آتی ہے کبھی کبھی ایسا موڑ آتا ہے، ایسی سچویشن آتی ہے کہ انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ یہ مرحلہ جو ہوتا ہے نا اس میں پھر دنیا کو ترک کرنا ہوتا ہے. اس میں ٹیسٹ ہے صحیح، پوری زندگی میں نہیں، مگر یہ جہاں پر آخرت کے ساتھ ٹکرا ہو جائے. اب یہ اس کے لیے راضی نہیں تھا. وہ چاہے کسی طرح سے یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. کیسا ہوگا کہ انسان ابو جہل کا بھی کلمہ پڑھ لے، پیغمبر اکرم کا بھی کلمہ پڑھ لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. اب تو یہ فرعون کا بھی کلمہ پڑھ لے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ پڑھ لے، نمرود کو بھی مان لے اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مان لے، تو نہیں ہوگا. صحیح. یہ تو یہ وہ تولا اور تبرہ کی وہ پوزیشن ہے کہ جہاں پر انسان کو ایک واضح سٹینڈ لینا ہوتا ہے. یہ عمر سعد نہیں لے پا رہا تھا، لیکن چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے وہ رہ کی حکومت بھی باقی رہ جائے اور بالآخر وہ جو جہنم کی آگ والا معاملہ ہے، چاہے عقیدہ کتنا کمزور ہے کچھ بھی ہے، مگر یہ کہ وہ والا بھی ایک جو خطرہ ہے برطرف. کیا انیشیٹو کیا لیا اس نے؟ کربلا پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک نمائندہ بھیجنے کا ایک فیصلہ کیا کہ بھائی ایک میرا نمائندہ جائے، خود نہیں نمائندہ، ٹھیک ہے، اور وہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے مذاکرات کرے، پوچھے کہ یہاں پر آپ کیوں تشریف لائیں، یعنی آپ کوفہ شہر کیوں آنا چاہ رہے تھے، کیا وجہ ہے شہر میں آپ کیوں تشریف لائیں. تو اب وہ جو نمائندے کی جو سلیکشن ہے وہ خود ایک عمر سعد کے لیے بڑا پرابلم ہو گیا. جیسے عمر سعد نے پہلے ایک کو نمائندہ بنایا تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جا سکتا ایسے. وہ خود ان لوگوں میں شامل تھا جس نے دھوکے سے خط لکھے تھے. یعنی کچھ نے کہا تھا کہ وہ کیٹیگریز ہیں، کچھ تو بڑے مخلص تھے، وہ تو بیچارے کچھ نہ کچھ کر کے کربلا کے اندر پہنچ بھی گئے، آ بھی گئے، مگر کچھ وہ تھے جو ہوا جڑ رہا. ہاں، اب اس موقع پر جنہوں نے وہ وقت سیاست وقت کا تقاضا سمجھا تھا کہ خط لکھ دیا جائے، ان میں یہ بھی شامل تھا. میں نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، میں کیا پوچھوں جا کر کے آپ کیوں تشریف لائیں. اب اس کے بعد ایک اور کو اس نے کہا کہ بھائی تم جاؤ، تو اس نے کہا کہ یعنی کوشش کرتا ہے، ایک نے کہا کہ ہاں مجھے بھیجو، اگر تم کہو تو میں تو اسی وقت جا کر قتل بھی کر دوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. دونوں قسم کے لوگ ہیں. اب یہ آیا
اور اس نے عمر اسد نے کہا کہ نہیں قتل وتل تو مجھے نہیں کرنا ہے ابھی، اور جاؤ اور جا کر یہ مذاکرات کرو۔ وہ آیا، ابو ثمامہ ساعدی اس وقت امام کے خیمے کے پاس کھڑے تھے، تو وہ اس کو پہچانتے تھے کہ یہ کتنا شریر انسان ہے، شیطان صفت ہے۔ تو کہا کہ تم اپنی تلوار چھوڑو پھر اندر جانے دوں گا ورنہ نہیں جانے دوں گا۔ کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر تمہاری تلوار کے قبضے پر ہاتھ میرا ہوگا۔ کہا کہ نہیں اس کی بھی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم پھر مجھے بتاؤ، میں تمہارا پیغام لے کر اندر جاتا ہوں، جو جواب ہوگا وہ تو میں پاس آن کروں گا۔ کہا یہ بھی مجھے قبول نہیں۔ وہ گیا عمر اسد کے پاس اور جا کر اس نے بتایا کہ یہ جو معاملات اس طریقے سے ہوئے۔ اس کے بعد عمر اسد نے ایک دوسرے کو بھیجا، ایک اور کو، کہ وہ جائے اور بات کرے۔ اچھا یہ کچھ نسبتاً معقول آدمی تھا۔ وہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور امام سے سوال کیا۔ امام نے یہ جواب دیا کہ جو اب تک امام کہہ رہے تھے، حر کے سامنے کئی دفعہ یہ بات بیان کی جا چکی تھی، مگر وہ ہوتا ہے کہ جو مذاکرات ونس اگین ایک شروع ہوئے اور حر کے پاس اتنے پاورز بھی نہیں تھے۔ عمر اسد تو ابھی ایک آفیشل سالار لشکر بن کر آیا ہے۔ تو عمر اسد تک یہ پیغام پہنچایا قرہ ابن قیس نے جو اس کا نمائندہ تھا کہ بھائی امام حسین علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں والوں نے خط لکھے تھے، لہٰذا میں آیا ہوں، اگر یہ لوگ نہیں چاہ رہے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، اس میں کیا مسئلہ ہے، یعنی یہاں پر آنے پہ اعتراض ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ عمر اسد کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے پھر ابن زیاد کے نام پر ایک خط لکھا، اس نے اپنے اوپر، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اچھا یہ جو خط لکھا ہے عمر اسد نے، اس میں جملہ تھا کہ میں نے یہاں پہنچ کر حسین کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا اور اس کے ذریعے سے دریافت کیا کہ وہ ادھر کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیا مطالبہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے لوگوں نے مجھ کو لکھا تھا اور میرے پاس ان کے قاصد آئے تھے اور مجھے ادھر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن اب جب کہ وہ میرا آنا ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خیالات میں تبدیلی ہو گئی ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں ادھر ہی واپس چلا جاتا ہوں، کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ خط تو عمر اسد نے لکھ دیا اس امید پر کہ شاید کوئی راستہ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن زیاد کے پاس جب یہ خط گیا تو وہ یہ سمجھا کہ شاید میری ہیبت قائم ہو گئی ہے، میرا روب آ چکا ہے اور اب کسی طریقے سے یہ خلاصی دب گئے۔ تو اس نے انتہائی نخوت کے ساتھ اور غرور کے ساتھ اس نے ایک شعر پڑھا کہ اب جب کہ ہمارے چنگل ان تک پہنچ گئے ہیں تو وہ نجات کے طالب ہیں، ہرگز نہیں اب وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام، اب یہاں سے اس نے جواب دوبارہ جی عمر اسد کو لکھا کہ تمہارا خط پہنچا اور حال معلوم ہوا، تم حسین کے سامنے یہ سوال پیش کرو کہ وہ اور ان کے تمام اصحاب یزید بن معاویہ کی بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر چکیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم رائے قائم کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو یزید کا جو مطالبہ تھا وہی ابن زیاد بیعت کریں، مملکت یعنی یزید کے اندر رہ رہے ہیں اور یزید کی بیعت نہ کریں، اب وہ چاہے غاصب ہو جو بھی ہو بیعت کریں۔ اس کا تو کلیئر کٹ جواب امام دے چکے ہیں۔ اب یہاں سے جب یہ والا خط گیا ہے عمر اسد کے پاس تو پھر یہاں پر تبری کے الفاظ یہ ہیں کہ عمر اسد نے تبصرہ کیا اس کے اوپر۔ جب یہ خط پہنچا ہے عمر اسد کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ امیر ابن زیاد امن و سکون کے خواہاں نہیں ہے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام بہرحال اس نے کیا کہ یہ والا خط آیا ابن زیاد کے پاس سے، امام کے پاس یہ خط بھجوا دیا۔ جب امام کے پاس آیا تو امام کا جواب ہوئی بیعت کے بعد یزید کی ہرگز نہیں ہو سکتا، زیادہ سے زیادہ موت ہی تو ہے، میں اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ جو ایک پیچ اپ کی کوشش تھی یہ ناکام ہو گئی، بالکل ناکام ہوئی۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ خوشا وہ دن حرم پاک، خوشا وہ دن حرم پاک۔ پروگرام حق ٹائم میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری بات ہو رہی تھی امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ میں ہیں، اور